میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں قرآن عظیم کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ پچھلے جو دو پروگرام ہمارے گزرے اس میں قرآن سے متعلق یہ ہم نے پہلو لیا تھا کہ آج کے مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور یہ چھوڑ دینا چاہے نہ سننے کے اعتبار سے ہو، نہ پڑھنے کے اعتبار سے ہو، یا درس قرآن کو بند کرنے کے اعتبار سے ہو، درس قرآن سے بے رغبتی کے اعتبار سے ہو، بہرحال یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جب اس طرح معاملہ کیا تھا تو ان کے یہ اعمال و افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رنجیدگی کا سبب بنے تھے، اور آپ نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی درخواست پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسلی کا سامان فرمایا تھا، اور یہ ثابت فرمایا کہ ہر قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف دشمنی اختیار کرتے ہیں اپنی قدرت و ارادے سے، اور ہم ان کو روکتے نہیں ہیں، اعراض کرتے رہتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں، انہیں مہلت دیتے ہیں کہ وہ خود سنبھل جائیں، اور نہیں سنبھلتے تو پھر ان کی بعد میں گرفت کی جاتی ہے۔ گویا کہ جو قرآن کو چھوڑنے والا ہے، قرآن سے اعراض کرنے والا ہے، وہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کو پیارا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کے قریب آئیں۔ اب ہم قرآن کی افادیت کے بارے میں، قرآن کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ جو آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کی حقانیت کے بارے میں جو کچھ قرآن میں خود بیان ہوا، اس پہ انشاءاللہ نظر کریں گے۔ اور ہمارے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو اس جہت سے آپ دیکھیے کہ یہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے، اور اس پہ دلیل بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور یہ بڑی حق کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بڑی مستند کتاب ہے، ایتھینٹک ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ جب یہ دلائل سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر مضمون حق اور سچ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، غلط بیانی سے پاک ہے، وہ بھول جانے سے پاک ہے، وہ غفلت سے پاک ہے۔ لہٰذا جب قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور بالکل حق کتاب ہے، اس کے مضامین حق اور سچ ہیں، تو پھر اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وہ مضامین کن کن امور پر مشتمل ہیں، کیونکہ وہ عقائد پر بھی مشتمل ہیں، وہ احکام پر بھی مشتمل ہے، نصیحتوں پر مشتمل ہیں، غیبی خبروں پر مشتمل ہیں، اور جب یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ہر خبر اپنی جگہ حق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ حق ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو غیبی خبر دی ویسا ضرور ہوگا، اس کے تناظر میں اپنے اعمال و افعال اور عقائد کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس میں جو نصیحتیں بیان کی گئیں ان کو بڑے غور و تفکر سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں کی گئیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انسان بنائے، اور اس مختصر سی زندگی کو کھیل کود میں صرف کرنے کے بجائے صحیح طریقے سے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ویسا گزارنے کی انسان کوشش کرے، تو اخروی کامیابی ضرور اس کو حاصل ہوگی۔ قرآن کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن کی عظمت کو کئی طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو ہم چیز اس میں سے لے رہے ہیں وہ یہ کہ یہ ایک ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ جس میں شک بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اور اس میں یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلام یقینی سی بات ہے کہ وہ ہمارا رب کا کلام ہے، تو اس میں جو بات بیان ہوگی وہ بالکل قابل اعتماد ہوگی، اور جب قابل اعتماد بات سامنے آتی ہے تو انسان فوراً اس کا یقین کرتا ہے، اور یقین کرنے کے بعد وہ یقین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ عمل میں تبدیلی لائی جائے، لہٰذا پھر عمل میں تبدیلی بھی آنی چاہیے۔ تو ان امور پر مشتمل یہ آیات کریمہ اولاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما
تفسیر خازن کے اندر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک کتاب ہے، اور بے شک یہ حق اور سچ ہے، کیونکہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقینی سی بات ہے کہ حق اور سچ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بعضوں نے کہا کہ ویسے تو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن کہتے ہیں بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر اصل میں خبر ہے لیکن حکم دیا جا رہا ہے، حقیقتاً حکم ہے، بظاہر خبر حقیقتاً حکم. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہ کیا جائے، یا جس میں تم بالکل شک مت کرو. تو یہ پھر بھی وہی حکم وہی ثابت کرے گا کہ چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لہذا اس میں ہرگز شک نہ کیا جائے. یہ کہتے ہیں کہ اعتراض پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا جواب، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے واقعی اللہ کا کلام ہے، اور اس میں دوسری آیت ذکر کر کے ثابت کریں گے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو بات ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، حالانکہ کفار نے تو اس میں شک کیا تھا. تو پھر یہ تو ایک ظاہری حقیقت کے خلاف کلام لگ رہا ہے، اور قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ ظاہری حقیقت کے خلاف کلام کرے. اس کا مفسرین نے جواب دیا کہ اس کا قول کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دل میں بغض، کینہ، عناد وغیرہ نہ رکھتا ہو، اور اسے صحیح غور و تفکر کرنے کی سعادت حاصل ہو، وہ اگر قرآن عظیم میں غور و تفکر کرے گا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلے گا کہ نہیں، یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یورپ کنٹریز میں جو پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے، انگریز لوگ ہیں، وہ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں، غور و تفکر کر رہے ہیں، اور جب وہ دیانتدارانہ انداز سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام دشمنی ان کے قلب میں نہیں ہوتی، پہلے سے ہی قرآن کو رد کرنے کا ذہن نہیں بنا ہوتا، بلکہ واقعی ایک حقیقت حال کو جاننا مقصود ہوتا ہے، حق کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے. تو جب وہ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. قرآن میں جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضامین کو بیان فرمایا، کائنات کے دلائل پر، کائنات میں پھیلے ہوئے قدرت کے پر، قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے دلائل پر غور و تفکر کی دعوت دی گئی. جب ایک انگریز، ایک عام شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی طرف سے اتنے اچھے انداز سے دعوت فکر نہیں ہو سکتی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو پھر مراد کہنے کی یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر کوئی دقت نظری سے دیکھے، دل کو اسلام اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض، کینے سے بالکل پاک و صاف رکھے، اور واقعی تحقیق حق مطلوب ہو، اور پھر وہ دیانتدارانہ انداز سے قرآن کو پڑھے گا، تو وہ بے اختیار یہی کہے گا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ تو تفسیر خازن میں تھا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ریب جو ہوتا ہے، ریب کا لفظ، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ریب، ان دونوں میں فرق ہے. آپ فرماتے ہیں ریب جو ہے یہ شک کی طرح کا یہ ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں شک کے مقابلے میں تھوڑی زیادتی ہوتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک چیز کے بارے میں اقرار اور انکار دونوں جہتیں برابر ہوں تو اس کو شک کہا جاتا ہے. جیسے آپ مجھ سے کہیں کہ جی کیا وہ زید صاحب آ گئے تھے، اب مجھے آنے کا میں بھی ڈاؤٹ ہے، ان کے نہ آنے میں ڈاؤٹ ہے، برابر چل رہا ہے، تو یہ شک کہلائے گا. میں کہوں گا یار پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے یا نہیں، یعنی شک میں مبتلا کہلاؤں گا. لیکن اب شک سے ایک آگے بڑھ کے درجہ ہے جس کو یہ ریب بیان فرمایا گیا کہ اگر میرا زیادہ میری توجہ یا میرا قلبی میلان اس طرف ہے کہ ہاں وہ آ گیا ہے، اقرار کی طرف زیادہ اگر میلان ہو تو ہم اس کو ریب کا نام دیتے ہیں. یعنی گویا کہ اقرار نہیں بلکہ انکار کہنا چاہیے، یعنی ایک جہت کی طرف زیادہ توجہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی نے پوچھا فلاں آ گیا، اب آنے کے بارے میں بھی ہے لیکن نہ آنے کے بارے میں میرا گمان زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں آیا، 60-40 کا ریشو ایسے سمجھ لیجئے بالفرض، تو اب اس کو ریب کہا جائے گا. تو اگر اقرار اور انکار کی دونوں جہتیں، دونوں جانب برابر ہوں تو شک، اور اگر انکار کی جہت تھوڑی سی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ریب کا نام دیتے ہیں. یہ ایک لفظی تحقیق کے اعتبار سے ایک معلوماتی بات ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بیان فرمایا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، تنزیل الکتابی، یہ کتاب کا نازل کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا نازل کرنا ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ گویا کہ اس میں بھی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر پہلے فرمایا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر اس میں دعویٰ ہے کہ یہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا۔ تو یہاں تک تو چلیں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جی ہم اس پہ کیسے ہم اس کا مطلب کیسے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ چنانچہ اب اگلی آیت میں دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل باقاعدہ قائم کی ہے، اور مفسرین نے اس پر ایک تفصیلی کلام کر کے اس بات کو ثابت فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی غور و تفکر کیا جائے تو عام ذہن رکھنے والا، عام علمی سطح رکھنے والا بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ منافقین قرآن میں غور و تفکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ لوگ اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے، کثیر اختلاف پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دعویٰ بھی بیان فرما دیا اور اس کی دلیل بھی بیان فرما دی۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کے غیر کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو یہ منافقین اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ وضاحت انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے انداز سے کچھ باتیں بیان فرمائی، جس کو سمجھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے میں تو صرف کفار و مشرکین آپ کے مقابلے میں تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آتے ہی آہستہ آہستہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، تو کچھ یہود اور کچھ مشرکین میں سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف ہو کر اور قرآن اور حدیث کے احکام کو سمجھنے کے بعد کہ اگر ہم ایمان لے کر نہیں آتے ہیں تو اسلام اس وقت غلبہ پاتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا، ہمیں قید میں ڈالا جائے گا، یا ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زبانی ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، دل نہیں مانتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا زبانی کلمہ پڑھ لو تاکہ تلوار سے محفوظ ہو جائیں، ٹیکس وغیرہ دینے سے محفوظ ہو جائیں۔ ایک تو یہ خطرات سر سے ٹل جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مسلمانوں کو کسی جہاد میں فتح حاصل ہو جاتی ہے اور ہم بھی کہیں کونے خدرے میں ہوں گے تو جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جو یہود میں سے اور مشرکین میں سے بعض لوگ تھے جنہوں نے نبی کو دل سے نبی تسلیم نہیں کیا لیکن زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے گروپ میں داخل ہو گئے تھے، انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اعتقاد کے اعتبار سے منافق تھے، عقیدے کے اعتبار سے تھے، اس لیے ان کا نام ہے منافق اعتقادی۔ تو یہ آیت منافقین اعتقادیہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، جسے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ماد اللہ ثم ماد اللہ اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے، بلکہ یہ گمان یہ رکھتے تھے کہ یہ ماد اللہ کذب بیانی کر رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اپنے پاس سے انہوں نے ان آیات کو وضع کیا ہے اور ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی ایک مرکزی حیثیت قائم کرنے کے لیے۔ تو ان منافقین کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو بظاہر قرآن کے بارے میں ہے، لیکن حقیقتاً غور و تفکر کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا بیان کیا گیا ہے، آپ کی نبوت کے صحیح اور سچے ہونے پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب یہ بات مان لی جائے گی کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے
تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ پھر یقینی سی بات ہے کہ جو بندہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے، ہر عام آدمی تو قوم تک ایسی کتاب نہیں پہنچا سکتا، ایک خاص منصب والا ہی پہنچا سکتا ہے، اور اس کو منصب نبوت کہا جاتا ہے۔ تو پھر فوراً ضمناً یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خلاف اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ان کو فرمایا کہ تم جو یہ قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہو، یعنی نبی کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ یہ نبی نہیں ہے، اور بنیاد یہ بنا رہے ہو کہ یہ اپنے پاس سے قرآن گھڑ کے لے آئے، تو اس پہ غور و تفکر کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر تم غور و تفکر کرو گے تو تم دیکھو گے کہ قرآن عظیم میں آپس میں آیات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوتا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا، غیر کا کلام ہوتا، تو اختلاف ضرور پاتے، یا اگر تم اختلاف پاتے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں بلکہ غیر کا کلام ہے۔ لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ غور و تفکر کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس میں بیان فرمایا کہ اس آیت سے کئی مسائل ثابت ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تدبیر کسے کہتے ہیں، تدبیر اور تدبر کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کا تدبر کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف معاملات کے انجام پر غور و تفکر کرنا، اس کو تدبر کہا جاتا ہے۔ یعنی بھئی آپ تفکر اور تدبر فرمائیں، اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تفکر تدبر فرما لیں، تو کیا مطلب ہوگا کہ آپ پہلے اس کام کے انجام پر غور و تفکر کر لیں کہ اس کا انجام بہتر ہوگا یا برا ہوگا، بہتر ہے تو کر گزریں، برا ہے تو رک جائیں، اس کا نام ہوتا ہے تدبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، تفکر کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ قرآن پاک اگر غیر کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا کہ اختلاف ہوتا، اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یقیناً اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ تو نتیجے پہ غور کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اختلاف نہیں، اگر اللہ کے غیر کا کلام ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ تدبر کی دعوت دی گئی کہ تم اس کے اینڈ پر غور کرو، نتیجے پہ غور کرو۔ اگر تم نتیجے پہ غور کرو گے دیکھو گے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، جب اختلاف نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کا کلام ہے تو اس پر ایمان لاؤ، اور اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی حق اور سچ تسلیم کر لو۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ وہی بات جیسے میں نے عرض کی کہ بظاہر تو یہ قرآن عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، لیکن حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حقیقتاً دلیل قائم کرنا مقصود ہے کہ یہ نبی کریم کی نبوت بالکل درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی دلالت ہے، یعنی قرآن نے دلائل قائم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ تین جہت سے تھا۔ پہلا قرآن کی فصاحت، 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے درمیان رہے اور ایک کلام کرتے رہے جو کلام انسانوں والا کلام تھا، اور وہ کفار جو اس زمانے میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ کا کلام بڑا فصیح کلام تھا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں تو یقیناً وہ ویسا کلام تو نہیں تھا، یہ عام عربوں والا کلام تھا۔ 40 سال تک آپ نے وہی کلام کیا اور لوگ آپ کے کلام کے اسلوب سے مانوس تھے، لیکن جب آپ نے 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور ان آیات کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی ایک دلیل بن گئی، آپ کے نبوت کی صحت کی دلیل بن گئی کہ وہ اتنا فصیح و بلیغ کلام تھا کہ عربوں کے بڑے بڑے فصحاء اس کے سامنے اس کا مطلب عاجز ہو گئے اور اس کی فصاحت سے حیران رہ گئے۔ تو یقیناً 40 سال کے بعد ایک دم اچانک ایک دم نیا کلام تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جبکہ اس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی کتاب سے پڑھا نہیں، تو یقیناً پھر یہ نبی ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا